آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہیڈا گیبلر بائی ہینرک ابسن۔ اس میں ہم پڑھیں گے رائٹر کا انٹروڈکشن، سیٹنگ، ٹائٹل، سگنیفیکینس، کریکٹرز، سمبلز، تھیمز اور سمری۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے رائٹر کا انٹروڈکشن۔ ہینرک ابسن 1828 میں پیدا ہوئے، 1906 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ وہ ناروے کے فیمس ڈراماٹسٹ اور پوئٹ تھے۔ انہیں ماڈرن ڈراما کا فادر بھی کہا جاتا ہے۔ ہینرک ابسن نے ڈراموں میں ریئلزم، سماجی مسائل اور انسانی نفسیات کو اہمیت دی۔ اس کے فیمس ڈراما گوسٹس، اے ڈولز ہاؤس اور ہیڈا گیبلر جو کہ 1890 میں پبلش ہوا شامل ہیں۔ ابسن کے ڈراموں میں خاص طور پر عورتوں کی آزادی، سماجی پابندیوں اور انڈیویجول آئیڈینٹی جیسے موضوعات ملتے ہیں۔ سیٹنگ آف دی ڈراما، یہ ڈراما 19 سینچری کے آخر میں ناروے کے ایک شہر میں پیش آتا ہے۔ پلیس، جارج ٹیسمین اور ہیڈا کے نئے گھر کا اندرونی حصہ۔ ٹائم، تقریباً 1890 کے زمانے کا۔ سوشل سیٹنگ، ایک ایسا معاشرہ جہاں عزت، خاندان، شادی اور سماجی مقام کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ گھر کا محدود ماحول ہیڈا کی زندگی کی قید کو ظاہر کرتا ہے۔ بظاہر خوبصورت گھر اس کے لیے قید خانے کی طرح بن جاتا ہے۔ ٹائٹل، سگنیفیکینس آف دی ڈراما، ڈراما کا نام ہیڈا گیبلر ہے نہ کہ ہیڈا ٹیسمین، کیونکہ ہیڈا اپنے والد جنرل گیبلر کے نام اور اپنی پرانی شناخت سے گہرا تعلق رکھتی ہے۔ شادی کے بعد بھی وہ اپنی پرانی شخصیت کے پس منظر کو نہیں بھول پاتی۔ ٹائٹل اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہیڈا ہی کہانی کا مرکزی کردار ہے اور تمام واقعات اس کے گرد گھومتے ہیں۔ کریکٹرز آف دی ڈراما، پہلا کریکٹر ہے ہیڈا گیبلر۔ ڈرامے کی پروٹیگنسٹ ہے، جنرل گیبلر کی بیٹی ہے۔ ذہین، مغرور اور کمپلیکس پرسنالٹی کی مالک ہے۔ اپنی شادی شدہ زندگی سے ناخوش اور گھٹن محسوس کرتی ہے۔ وہ طاقت اور آزادی چاہتی ہے لیکن اس کی خواہشات اسے تباہی کی طرف لے جاتی ہیں۔ سیکنڈ کریکٹر ہے جارج ٹیسمین۔ ہیڈا کا شوہر ہے، ایک محنتی اور سادہ مزاج انسان ہے۔ ہیڈا سے محبت کرتا ہے مگر اس کے اندرونی مسائل کو نہیں سمجھ پاتا۔ تھرڈ کریکٹر ہے ایلٹ لوبرگ، ایک باصلاحیت رائٹر ہے۔ ہیڈا کا پرانا جاننے والا ہے، تخلیق، جذبے اور کامیابی کا سمبل ہے۔ فورتھ کریکٹر ہے تھی ایلسٹیڈ، ایک ہمدرد اور بہادر عورت ہے۔ لوبرگ کی مدد کرتی ہے، محبت، وفاداری اور جذباتی طاقت کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ ففتھ کریکٹر ہے جج براک، ایک بااثر شخص ہے۔ ہیڈا پر اپنا اثر قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، سماجی طاقت اور کنٹرول کا سمبل ہے۔ لاسٹ کریکٹر ہے آنٹ جولی، جارج ٹیسمین کی خالہ ہے، محبت، خاندان اور روایتی اقدار کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ سمری آف دا ڈراما، ڈراما ہیڈا گیبلر اور اس کے شوہر جارج ٹیسمین کی شادی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ دونوں ابھی اپنے نئے گھر میں واپس آتے ہیں۔ جارج نے اپنی شادی سے پہلے کئی مہینے تحقیق اور سفر میں گزارے تھے اور امید کر رہا تھا کہ اسے یونیورسٹی میں پروفیسر کی ملازمت مل جائے گی۔ ہیڈا ایک خوبصورت، اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی عورت ہے۔ وہ جنرل گیبلر کی بیٹی ہے، اس لیے اسے اپنے خاندانی وقار اور سماجی مقام پر فخر ہے۔ لیکن شادی کے بعد وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہے۔ اسے اپنا گھر، شوہر اور روزمرہ کی زندگی بہت بور اور محدود محسوس ہوتی ہے۔ جارج کی خالہ آنٹی جولی ان سے ملنے آتی ہے۔ وہ بہت خوش ہیں کیونکہ انہیں امید ہے کہ ہیڈا کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور خاندان بڑھے گا، لیکن ہیڈا اس موضوع میں کوئی دلچسپی نہیں دکھاتی۔ جارج بہت سادہ اور محبت کرنے والا شوہر ہے مگر وہ ہیڈا کی اصل شخصیت اور اس کے اندر کی بے چینی کو نہیں سمجھتا۔ ہیڈا کو محسوس ہوتا ہے کہ اس نے شادی صرف ایک آرام دہ زندگی کے لیے کی، لیکن اب وہ اس زندگی میں پھنس گئی ہے۔ اس دوران خبر ملتی ہے کہ ایلٹ لوبرگ شہر واپس آ گیا ہے۔ وہ ایک ذہین اور کامیاب رائٹر ہے جو پہلے شراب نوشی اور خراب عادات کی وجہ سے مشکلات میں تھا، لیکن اب اس نے خود کو بدل لیا ہے۔ ہیڈا اور لوبرگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں۔ ماضی میں ہیڈا کا اس سے تعلق رہا تھا لیکن ہیڈا نے اس سے شادی نہیں کی کیونکہ وہ سماجی عزت اور مقام کو اہمیت دیتی تھی۔ ایلسٹیڈ بھی آتے ہیں اور وہ بتاتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر لوبرگ کی مدد کرنے آئی ہے کیونکہ وہ اس کی کامیابی چاہتی ہے۔ ہیڈا کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ تھی لوبرگ کے قریب جا رہی ہے۔ جج براک ہیڈا اور جارج سے ملنے آتا ہے۔ وہ ایک ذہین اور چلاک شخص ہے۔ وہ ہیڈا کے ساتھ دوستانہ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے۔ وہ ہیڈا کو بتاتا ہے کہ جارج کی ملازمت خطرے میں ہے کیونکہ لوبرگ بھی اسی عہدے کے لیے امیدوار ہے۔ ہیڈا کو لوبرگ کی کامیابی اور تھی کا اس کے ساتھ ہونا پریشان کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں جوش اور طاقت محسوس کرنا چاہتی ہے۔ لوبرگ ایک نئی کتاب لکھتا ہے جو بہت اہم سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں اس کے مستقبل کے خیالات شامل ہوتے ہیں۔ تھی نے اس کی مدد کی ہوتی ہے۔ جارج ٹیسمین بھی اس کتاب کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ لوبرگ بہت قابل انسان ہے۔ ہیڈا کو محسوس ہوتا ہے کہ لوبرگ اپنی زندگی میں وہ مقام حاصل کر رہا ہے جو وہ خود حاصل نہیں کر سکی۔ جج براک ایک پارٹی کا انتظام کرتا ہے جہاں لوبرگ بھی جاتا ہے۔ تھی اسے شراب نہ پینے کا وعدہ کرواتی ہے کیونکہ اسے خوف ہے کہ وہ دوبارہ اپنی پرانی عادتوں میں واپس نہ چلا جائے، لیکن پارٹی میں دوستوں کے دباؤ کی وجہ سے لوبرگ دوبارہ شراب پینا شروع کر دیتا ہے۔ نشے کی حالت میں وہ اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور اپنے ماضی کے بارے میں باتیں کرتا ہے۔ جارج اسے گھر لے آتا ہے۔
پارٹی کے بعد لو برڈ کا قیمتی مینوسکرپٹ گم ہو جاتا ہے۔ جارج کو وہ مینوسکرپٹ مل جاتا ہے لیکن وہ اسے گھر لے آتا ہے اور ہیڈا کے پاس رہ جاتا ہے۔ تھی مینوسکرپٹ کے گم ہونے سے بہت پریشان ہوتی ہے کیونکہ یہ لو برڈ کی زندگی کا سب سے اہم کام تھا۔ جب لو برڈ کو پتہ چلتا ہے کہ مینوسکرپٹ ضائع ہو گیا ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ ہیڈا کے پاس لو برڈ کا مینوسکرپٹ ہوتا ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ اس کے لیے بہت قیمتی ہے لیکن وہ حسد اور اپنی طاقت دکھانے کی خواہش میں اسے جلا دیتی ہے۔ وہ تھی اور لو برڈ کے تخلیقی کام کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ عمل ہیڈا کی اندرونی تباہی اور اس کے غلط فیصلوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ہیڈا لو برڈ کو ایک پسٹل دیتی ہے جو اس کے والد کا تھا۔ وہ اسے کہتی ہے کہ وہ خوبصورت اور بہادری والی موت مرے۔ لو برڈ ایک جگہ جاتا ہے جہاں جھگڑا ہو جاتا ہے اور وہ پسٹل چلنے سے وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ بعد میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ ہیڈا کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی خواہش کے مطابق شاندار موت نہیں ہوئی بلکہ ایک بدقسمتی کا واقعہ بن گیا۔ جج براک کو پتہ چلتا ہے کہ لو برڈ کی موت میں استعمال ہونے والا پسٹل ہیڈا کا ہے۔ وہ اس راز کو استعمال کر کے ہیڈا کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہیڈا کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اب جج کے اختیار میں آ گئی ہے۔ وہ اپنی آزادی اور عزت کھونے سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔ آخر میں تھی اور جارج مل کر لو برڈ کے کام کو دوبارہ ترتیب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہیڈا محسوس کرتی ہے کہ اس کی زندگی پر اب اس کا کوئی اختیار نہیں رہا۔ وہ جج براک کے دباؤ اور اپنی ناکامیوں سے بچنے کے لیے خود کو گولی مار لیتی ہے۔ ڈرامہ جج براک کے الفاظ پر ختم ہوتا ہے کہ لوگ ایسا کام کیسے کر سکتے ہیں۔ ہیڈا گیبلر ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جو آزادی، طاقت اور اپنی شناخت کی خواہش رکھتی ہے لیکن سماجی پابندیاں اور اس کے اپنے غلط فیصلے اسے المیہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہینری گبسن نے اس ڈرامے کے ذریعے عورت کی ذہنی کشمکش، سماجی دباؤ اور انسانی خواہشات کے خطرناک نتائج کو دکھایا ہے۔ تھیمز آف دی ڈرامہ۔ پہلا تھیم ہے وومن اینڈ سوشل ریسٹرکشنز۔ ہیڈا ایک ایسی عورت ہے جو معاشرتی اصولوں، شادی اور عورت کے مقررہ کردار سے پریشان ہے۔ ڈرامہ دکھاتا ہے کہ معاشرتی پابندیاں انسان کی آزادی کو کیسے متاثر کرتی ہیں۔ سیکنڈ تھیم ہے پاور اینڈ کنٹرول۔ ہیڈا اپنی زندگی میں خود کو بے اختیار محسوس کرتی ہے اس لیے وہ دوسروں کی زندگیوں پر قابو پانے کی کوشش کرتی ہے۔ تھرڈ تھیم ہے فریڈم اینڈ انڈیویجویلٹی۔ ڈرامہ انسان کی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے اور اپنی شناخت قائم کرنے کی خواہش کو بیان کرتا ہے۔ فورتھ تھیم ہے اپیئرنس ورسز ریئلٹی۔ کردار معاشرے کی نظر میں عزت برقرار رکھنے کے لیے اپنے اصل جذبات چھپاتے ہیں۔ ففتھ تھیم ہے مینیپولیشن اینڈ ڈسٹرکشن۔ ہیڈا کی آرام دہ مگر بے مقصد زندگی سے مایوسی اور تباہ کن فیصلوں کی طرف لے جاتی ہے۔ لاسٹ تھیم ہے بورڈم اینڈ میننگ لیسنس۔ ہیڈا دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے سازشیں کرتی ہے جو آخر کار ٹریجڈی کا سبب بنتے ہیں۔ سمبلز آف دی ڈرامہ۔ پہلا سمبل ہے ہیڈاز پسٹل۔ ہیڈا کا پسٹل سمبل ہے طاقت اور اختیار کی، ہیڈا کے والد سے تعلق کی، آزادی کی خواہش کی، موت اور تباہی کی۔ سیکنڈ سمبل ہے پیانو۔ پیانو ہیڈا کے جذبات، خوبصورتی اور کریٹیو صلاحیتوں کا سمبل ہے۔ تھرڈ مینوسکرپٹ لو برڈ کی تحریری علامت ہے، تخلیقی صلاحیت کا سمبل ہے، امید اور کامیابی کا سمبل ہے، اس کی تباہی خوابوں اور صلاحیتوں کے ختم ہونے کو ظاہر کرتی ہے۔ فورتھ سمبل ہے ہوم، گھر ہیڈا کی محدود زندگی کا سمبل ہے، یہ خوبصورت ہونے کے باوجود اس کے لیے قید کی طرح ہے۔ لاسٹ سمبل ہے وائن لیوز، یہ آزادی، تخیل اور خوبصورت خوابوں کا سمبل ہے۔